السلام علیکم جی، میں صادق خان ہوں۔ آج جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس وقت کی جو مارکیٹ ہے اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کرنی چاہیے تو کچھ دوستوں نے سوالات کر رکھے ہیں کہ آپ کو اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں کون سے علاقوں میں جو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ حقائق پر مبنی آپ تک جو ہے نا ایک گفتگو پہنچانا ہے۔ ہمارے پاس جو نالج ہے آپ لوگوں تک شیئر کرنا ہے۔ ویورز، اس وقت کی جو صورتحال ہے، میں باہر کی سوسائٹی پہ کام تو نہیں کر رہا جو پراپر ہوتا ہے، شروع کیا تھا لیکن وہ اس کو جو ہے نا ہم کنٹینیو نہیں رکھ سکے۔ دیکھیں کہ رنگ روڈ جو ہے وہ الحمدللہ پروجیکٹ جو ہے نا اس کا ان کو مل چکا ہوا ہے، FW کو سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اگر کچھ پرابلمس کی وجہ سے اس وقت رکا ہوگا تو رکا ہوگا، ادروائز ایک چیز جو ہے وہ بالکل آپ کو اٹل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رنگ روڈ بن کر رہے گا۔ میکسیمم میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگے گا۔ اب دیکھیں کہ رنگ روڈ کے اوپر جو سوسائٹیاں بننے جا رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری آج تھوڑی سی جو ہے نا وائس آپ کو چینج لگی کہ میرا گلا خراب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ سوسائٹیاں آپ کو شاید وہ سٹینڈر پرووائڈ نہ کر سکیں جو آپ کو ماضی میں بحریہ ٹاؤن نے پرووائڈ کیا۔ اس میں 100 وجوہات آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے، آپ کی جو ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے، وہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگوں نے کم پرائزز کے اوپر اس وقت بکنگ کر لی، لیکن اچانک سے جو ہے نا ایک دم سے ریٹ آپ کے ڈبل ٹرپل ہو گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان سوسائٹیوں میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہمارا جو اس وقت لوور مڈل کلاس طبقہ ہے وہ کافی اس پہ جو ہے نا انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو آپ اگر لوور مڈل ہیں، آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر لیں گے، جیسا کہ بلو ورڈ سٹی ہے، کنگڈم ویلی ہے، کافی ساری سوسائٹیاں اس میں لوور مڈل کلاس جو ہے انویسٹمنٹ کر رہی ہے، بے شمار اور بھی سوسائٹیاں وہاں پہ بن رہی ہیں۔ تو ان میں اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں شارٹ ٹرم، تو کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اس میں منافع ہوگا، کیونکہ ہمیشہ یہ 2 سال 3 سال 5 سال یہ مینس میں ہی چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بینیفٹ کب ملے گا؟ جب وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی، جب وہاں پہ لوگ آنا شروع ہو گئے، جب آپ کا رنگ روڈ بن جائے گا، تو آپ کم سے کم میرے حساب سے آپ جو ہے وہ اس علاقے کی جو کامیابی ہے اس کو 7 سے 8 سال مائنڈ میں رکھیں کہ 7 سے 8 سال میں یہ جو علاقہ آپ کا جا رہا ہے یہ رنگ روڈ والا ہے، کیونکہ آپ کو میں ماضی میں بتا بھی چکا ہوں، جیسا کہ بحریہ ٹاؤن ہے آپ کا یہاں پہ، بحریہ ٹاؤن میں آپ کو جو ہے نا وہ اگر آپ 2010 میں چلے جائیں تو آج سے 12 سال پہلے تو شاید میں سمجھتا ہوں فیز 8 میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج ماشاءاللہ یہاں پہ ایک نیا شہر آباد ہو چکا ہوا ہے۔ فیز 8 آپ کا کم سے کم 50+ اس وقت سیکٹر ہو چکے ہیں فیز 8 کے اندر۔ اسی طرح لاہور رنگ روڈ کی بات کر لیں، لاہور رنگ روڈ، وہاں پہ جتنی ایک آبادی رنگ روڈ پہ بنی، وہاں پہ تو لوگ آپ کے اللہ بھلا کرے واگا بارڈر تک پہنچ گئے، واگا بارڈر تک سوسائٹیاں بن گئی، کالونیاں بن گئی، لوگ وہاں پہ موو کر گئے۔ تو اب اس وقت شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کا جو بہترین اور باکمال پروجیکٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے علاوہ اور شاید کوئی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کافی دیکھتے ہوں گے، کافی پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن دیکھیں کہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی خصوصاً جس چیز کے بارے میں نالج رکھتا ہوں، میں لاہور بحریہ ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا، میں کراچی بحریہ ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا، جہاں میں بیٹھا ہوں جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں وہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن فیز 8 کیوں ایک اہمیت اختیار کر چکا ہوا ہے؟ سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے 50+ اس وقت سیکٹر ہیں، 5 مرلہ میں، 7 مرلہ میں، 10 مرلہ میں، کنال میں آپ کے پاس چوائسز ہیں، 12 مرلہ میں بھی آپ کے پاس چوائسز ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ کی وش ہے کہ آپ ہائٹ والے ایریے میں جانا چاہتے ہیں، آپ اوورسیز 3 میں چلے جائیں، آپ جو ہے وہ 10 مرلہ میں رہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لو بجٹ میں چاہیے، آپ جی بلاک میں آ جائیں۔ تو دیکھیں کہ ایک میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یا تو آپ 2 کروڑ لگا کے تو پی بلاک میں 1 کروڑ 60-70 لاکھ سے 2 کروڑ میں پی بلاک میں کنال کا پلاٹ لے لے، لیکن اچھی انویسٹمنٹ ہے لانگ ٹرم کے لیے۔ مطلب لانگ ٹرم کیا ہے؟ 6 مہینے 8 مہینے، اتنی زیادہ کہ لانگ ٹرم نہیں بتا رہا میں آپ کو، 6 سال یا 5 سال کا عرصہ نہیں بتا رہا۔ اسی طرح
میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں F2 F3 سیکٹر ایل ہو گیا، وہ علاقے، سیکٹر کے ہو گیا، سیکٹر جے ہو گیا، بحریہ ٹون کے وہ سیکٹر جو اس وقت آپ کے ڈیولپ تو ہو چکے ہیں لیکن ان میں اتنی آبادی نہیں ہے، وہ ایریے کنجسٹڈ نہیں ہوئے۔ اب ان میں جو کنجسٹڈ ایریے ہیں، سفاری ویلی آپ کی تقریباً کنجسٹڈ ہے۔ سفاری ویلی میں کون سے سیکٹر آتے ہیں؟ میرے کچھ ایسے دوست احباب بھائی بھی ہیں جو ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ سفاری ویلی میں سیکٹر کتنے آتے ہیں۔ اب ان کو یہ تو ہوتا ہے کہ عمر بلاک ہے، عثمان بلاک ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ عمر بلاک میں 5 مرلے کی کٹنگ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن عمر بلاک میں 5 مرلے کی کٹنگ نہیں ہے۔ سفاری ویلی میں جو ہے آپ کے عمر بلاک ہے، عثمان ہے، ابو بکر ہے، علی بلاک ہے، رفیع بلاک ہے، اس طرح آپ کا خالد بلاک ہے۔ تو یہ سارے اس طرح جو سفاری ہومز ہیں، عوامی 1 ہے آپ کا، عوامی 2 ہے، یہ بھی سفاری ہوم میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کنال میں جانا ہے، آپ کلب سٹی میں چلے جائیں، آپ نے 2 کنال میں جانا ہے، کلب سٹی 2 کنال میں آپ کا کلب سٹی 2 کنال بھی اویلیبل ہے۔ اسی طرح آپ ہیملٹ میں چلے جائیں، ہائٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ آبادی اس وقت کم ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو ریٹ ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ریٹ ہیں، لیکن فیوچر میں آپ کو کنال 2 کنال میں آپ کو ٹھیک ٹھاک بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیوج اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، اس وقت انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں آپ لوگ، تو آپ کے پاس اپرچونیٹی ہیملٹ میں بھی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن آپ کو وہ دے رہا ہے جو آپ کو باہر کی باقی سوسائٹیاں نہیں دے رہی۔ آپ کے پاس کروڑوں پڑے ہیں نا، ہمیشہ آپ کے پاس ہزاروں ہوتے ہیں، آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی سینکڑوں میں ہوتے ہیں، ہزاروں میں آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر لاکھوں کروڑوں اللہ نے آپ کو عطا کر رکھے ہیں، تو جب آپ کے پاس مسائل آتے ہیں وہ بھی آپ کے پھر لاکھوں کروڑوں میں ہی آتے ہیں۔ اگر آپ کے وسائل لاکھوں کروڑوں میں ہیں تو یہ دیکھیں، یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ کیا سین ہوا، جب انسان جو ہے نا وہ غلط اس میں جاتا ہے، غلط گائیڈ کیا جاتا ہے اس کو۔ پشاور کے ایک دوست ہیں، ایک پروجیکٹ میں انہوں نے انویسٹ کر دیا، ایک ہی پروجیکٹ کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ 7-8 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر دی، میرے خیال سے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اپنا فائدہ سوچیں، ایک طرف یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کا بھی فائدہ سوچیں۔ دیکھو کہ اگر آپ کے پاس 7-8 کروڑ ہے، 7-8 کروڑ آپ ایک دم ایک ہی جگہ پہ بانڈ کر رہے ہو، تو کل کو آپ کو پیسے نکالنے ہیں، اچانک آپ کی کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو تب کیا کریں گے آپ لوگ؟ ایک پروجیکٹ میں پھنسا کے بیٹھ گئے، وہ نہ نکلیں پھر۔ تو فیز 8 میں آپ کے پاس جب 50+ سیکٹر آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہر سیکٹر آپ کا ہر وقت جو ہے نا مطلب لائن میں نہیں لگا ہوتا، ٹھیک ہے؟ چند ایک سیکٹر ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کل کو ہم اب اپنے کسی انویسٹر کو کوئی چیز یہاں پہ پرچیز کر کے دے رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے یار کل کو اگر کوئی مجبوری بن گئی، ڈیڈ مارکیٹ بھی ہوئی، تو تب بھی ہم اس کو یہ چیز یہاں پہ نکال کے دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کے پاس 7-8 کروڑ 10 کروڑ انویسٹمنٹ ہے، اگر آپ ایک جگہ پہ لگا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ لگانے کی بجائے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، 5 مرلہ میں، 10 مرلہ میں، کنال میں۔ تو کل کو خدا نہ خواستہ یا کسی پروجیکٹ میں ساتھ ایڈ کر دیں، انسٹالمنٹ پہ چیز لے لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کو کہیں پہ آپ کو کوئی مجبوری پڑ جاتی ہے، آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سیکٹر کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں، جو آپ کا پلاٹ کسی بھی سیکٹر میں موجود ہے، تو اس کو ڈسپوز آف کر کے آپ کسی اپنے کام اس کو لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح پروجیکٹ بھی ہے، تو ایک ہی پروجیکٹ میں لگانے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ مختلف پروجیکٹ کا انتخاب کریں۔ الحمدللہ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر کافی ہمارے جو پروجیکٹ جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو ویڈیوز ملتی رہتی ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے شاپ لینی ہے، اپنے اپارٹمنٹ لینے ہیں انسٹالمنٹ پہ، تو وہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ مختلف پروجیکٹس کے اندر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یار ایک ہی پروجیکٹ میں آپ لے کے بیٹھ جائیں، اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے یار، یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رہنا ہے۔ تو میرے کافی سارے ایسے دوست احباب ہیں کہ یار آپ کیسے سمجھتے ہو کہ جو پروجیکٹس ہیں یہ لائک انویسٹمنٹ ان میں بنتی ہے۔ کافی سارے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ صرف اور صرف پلاٹوں میں ہی کی جاتی ہے۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہے، آپ پروجیکٹس کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر کے پیسے کما سکتے ہیں، آپ ڈبل ٹرپل کما سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف سمپل آپ کو ڈومینین مال کی اگزامپل دیتا ہوں کہ یار اس وقت جن لوگوں نے 30-32 لاکھ کے اپارٹمنٹ لیے، ہم نے ان کو 60-60 لاکھ کے، 58-58 لاکھ کے، 62-62 لاکھ کے بیچ کر دیے۔ یار دیکھو ڈبل کما لیا نا، آ گیا نا کچھ نہ کچھ۔ تو اسی طرح آپ اب جو میرے مڈل کلاس بھائی ہیں، لوور مڈل ہیں، ان کو کیا چاہیے
کہ یار اگر آپ نہیں سمجھ رہے، میرے خیال سے ہمیشہ ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، سوسائٹی میں، باہر کسی سوسائٹی میں بھی، چکری روڈ پہ بے شمار سوسائٹیاں بن رہی ہیں، کسی بھی سوسائٹی میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے، سوسائٹیوں کا سب سے بڑا لانجہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں آپ کو 20 سے 22 NOCs چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 20 سے 22 NOCs ملتے ملتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس میں پھر جو بیچارہ چھوٹا انویسٹر ہے وہ خوار ہو جاتا ہے۔ بجائے وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے 4-5 سال 6 سال 10 سال جو ہے وہ لٹکنے کے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی پروجیکٹ پہ انویسٹ کریں، ڈاؤن پیمنٹ دیں، ایزی انسٹالمنٹس پہ آپ جو ہے نا وہ لیں، اور 2-3 سال میں 4 سال میں آپ کی انسٹالمنٹس کمپلیٹ ہوں گی، آپ کی جو ہے نا چیز آپ کے حوالے کی جائے گی، آپ اس کی رینٹل ویلیو بھی آپ کو آئے گی، رینٹ بھی آئے گا اس سے، اور اس میں آپ کو فیوچر میں بینیفٹ بھی ملے گا۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے آگے جو ہے نا وہ پروجیکٹس بھی لاتے رہیں گے اور آپ کو انفارمیشن بھی دیتے رہیں گے۔ تو ویورز، انویسٹمنٹ کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، 0333558400 033385558400۔ تو دیکھیں کہ اس وقت مارکیٹ سلو تھی، میں نے ایک کل پرسوں مارکیٹ کا جو ہے نا انالیسس لیا ہے، جس میں یہ ہے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ مارکیٹ میں کبھی مندی آئی ہی نہیں تھی، ماشاءاللہ کافی کام ہو رہا ہے۔ اب وہ کام کیسے ہو رہا ہے کہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں تھاؤزنڈس ریل اسٹیٹ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایجنٹ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ ایک بندہ بھی ڈیلی بیسس پہ انویسٹمنٹ اگر کر رہا ہے، منتھلی بیسس پہ کر رہا ہے، تو ہر ایک دوسرے تیسرے دن کے بعد آپ کی جو ہے سرکولیشن ہے وہ چل رہی ہے، کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے، کوئی پلاٹ لے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت ماشاءاللہ میں نے جو دیکھا ہے کل اور پرسوں کا، جو میں نے ایک مارکیٹ کے ویو جا کے چکر لگایا ہے، مارکیٹ میں میں آفیسز میں گیا ہوں، میں نے جو چیز جا کے آبزرو کی ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت کام آپ کا بہت بہتر ہو رہا ہے۔ کل کی آپ کو بات بتاؤں، کل ماشاءاللہ ہم نے 2 پلاٹس کے بیانے کیے، الحمدللہ آج ہم بیچ کے بیٹھے ہیں، 4 پیسے کما رہے ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیں کہ مارکیٹ میں ہلچل ہے تو ہماری چیزیں بک رہی ہیں نا۔ سو گائز، اس وقت آپ کا جو ٹائم ہے وہ پرچیزنگ کا ٹائم ہے، وقت ضائع مت کریں، یہ ٹائم پرچیز کر لیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔